गर्मियां शुरू होते ही लोग ठंडे इलाकों का रुख करते हैं। हमारी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान से तकरीबन 60% और पूरी दुनिया से तकरीबन 30% लोग चतराल का विजिट करना चाहते हैं, मगर इनमें आधे से भी कम लोग चतराल का विजिट करते हैं। इसकी क्या वजह है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। खूबसूरत वादियाँ, ऊंचे पहाड़, दिलफरेब मनाजिर की सरजमीन चतराल। चतराल की वादी सयाहों और मकामी अफराद के लिए पुरसराद बन गई है। यहाँ पहुँचने के लिए इन इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था। चतराल जाने के लिए सबसे पहला मसला है ट्रांसपोर्ट का। मकामी अफराद और सयाहों के लिए न तो मुनासिब ट्रांसपोर्ट का इंतजाम है और न ही अच्छी गाड़ियाँ। सरकारी सतह पर कोई ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं। माजी में हर हफ्ते एक फ्लाइट होती थी, मगर अब वो भी बंद है। सयाहों को दूसरे इम्तिहान का सामना करना पड़ता है, वो यहाँ की शाहराह। इस शाहराह पर सफर करते हुए सयाह इन तमाम इम्तिहानात से गुजरता है जिसका सामना उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। टूटी फूटी सड़कें, दुश्वार रास्ते और खतरनाक मोड़। यहाँ सफर के दौरान मुसाफिरों को अपने तमाम तर गुनाह याद आते हैं और बेशुमार आयतें हिफ्स हो जाती है। खुदा खुदा करके जब इन इलाकों में पहुंच जाते हैं तो यहाँ रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, टूरिस्ट कॉटेजेस का नामो निशान तक नहीं। एक आध पीडीडीसी है, लेकिन इसमें भी चंद कमरों के अलावा कुछ नहीं। खूबसूरत वादी की सैर के बाद सयाह वापसी का सोचते हैं तो इन दुश्वार रास्तों का सोचकर या तो जिंदगी भर यही बस जाने का सोचते हैं या किसी गैब की मदद की दुआएं करते हैं। मकामी अफराद कहते हैं कि इस सूरत हाल में हम सयाहों को कैसे इन इलाकों तक आने की दावत दें। रिपोर्ट से आपको अंदाजा हो गया होगा कि सयाह चतराल जाते हुए क्यों झिझक महसूस करते हैं। इस हवाले से हमने मजीद जानने के लिए चतराल डेवलपमेंट फोरम के बानी वकास अहमद एडवोकेट साहब से बात की, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। जी वकास साहब, चूंकि आप चतराल के बाशिंदे हैं, देखा जाए तो चतराल में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए था। आपको क्या लगता है, इसमें मेंबरान की सुस्ती है या बजट कम मिलता है? तकरीबन गुज़श्ता 4 या 5 सालों से चतराल डेवलपमेंट मूवमेंट के नाम से मैं एक फ़ोरम चला रहा हूँ चतराल में। तो इस फ़ोरम का मैं सरबराह हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। और हमारा फ़ोरम का मकसद सिर्फ़ ये है कि हम सियासत से पाक हैं, मसलक से पाक हैं, कौमियत से पाक हैं, और हम सिर्फ़ और सिर्फ चतराल में सड़कों की बदतर सूरत हाल को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने के लिए और आवाम में चतराल और आवाम में सड़कों की अहमियत को उजागर करने के लिए हम गुज़श्ता 5 सालों से हम काम कर रहे हैं। चतराल शंदूर रोड के लिए 1 रुपया भी फंड नहीं है। चतराल कैलाश वैली रोड के लिए 1 रुपया भी फंड नहीं है। और चतराल गरम चश्मा रोड की PC1 तो डिफेयर कर दी गई है। चतराल अरंदू रोड पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा। और इसी तरह बुनी टू तोरखो रोड का हाल मैंने आपको बता दिया। और चतराल शिशकुह रोड जो शिशकुह से होके कुमराट और वहाँ से सवात तक पहुँचती है, वहाँ पर भी सड़कें जो हैं वो भी इंसानों के चलने के काबिल नहीं है। आप यूँ समझे कि चतराल में अभी तक चतराल में 1 किलोमीटर भी मेयारी रोड नहीं है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। और जो भी पैसे चतराल में आ रहे हैं उनका अता पता भी नहीं चलता।
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے چترال میں بیوٹیفیکیشن کے نام سے کافی پیسے خرچ ہو چکے ہیں، لیکن ان کا بھی پتہ نہیں ہے کہ بیوٹیفیکیشن کے نام سے یہ پیسہ کدھر خرچ ہوا، کہاں چترال کو بیوٹیفائی کیا گیا۔ اس کے بعد جب چترال میں شدید سیلاب آ گئی تو سیلاب کے بعد امداد کے نام پہ تقریباً 60 70 یا 80 کروڑ تک چترال کو فنڈ دیا گیا تھا، لیکن وہ 80 کروڑ روپے کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں استعمال ہوا۔ جی، چترال کے سڑکوں کے لیے سالانہ ٹینڈر نکلتا ہے، مگر اپر چترال کے روڈز دیکھا جائے تو ابھی تک بہت ہی خستہ حال ہے۔ شندور، یارخون، توڑکھو، مورکھو جتنے بھی ایریاز ہیں ان میں ابھی تک سڑکوں کا برا حال ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ میڈم، یہ چترال شندور روڈ پہ بالکل فنڈ کا مسئلہ ہے، کیونکہ 11/4/2023 کو چترال شندور روڈ پر جس ٹھیکیدار یعنی جس کمپنی نے کام جس کمپنی کو کام کرنا ہے، جو کام کریں، ان کا نام عمر جان کمپنی ہے۔ تو 11/4/2023 کو عمر جان کمپنی نے لیٹر لکھا ہے محکمہ نیچے کو، تو اس نے کہا ہے کہ میں نے تقریباً 700 ملین روپے کا کام کیا ہے، لیکن مجھے 52 ملین ملا ہے ابھی تک چترال شندور روڈ پہ، اسی لیے میں نے کام بند کیا ہے۔ اگر مجھے فنڈ نہیں ملا تو میں اس کام کی طرف میں ریزیوم نہیں کروں گا، یا دوبارہ اس پہ میں نہیں آؤں گا جب تک مجھے فنڈ نہ مل جائے۔ تو اسی وجہ سے فنڈ کی بندش کی وجہ سے چترال شندور روڈ بند ہے۔ اور چترال گرم چشمہ روڈ کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا، چترال گرم چشمہ روڈ، یہ گرم چشمہ جو ہے وہ انتہائی اہم ٹورسٹ وہ ہے پوائنٹ ہے۔ تو چترال گرم چشمہ روڈ کی PC1 2017 کو بنایا گیا تھا، لیکن 2022 کو موجودہ PDM کے دور حکومت میں ان کی PC1 کو ایکنک کمیٹی میں ڈیفر کیا گیا ہے۔ ابھی چترال گرم چشمہ روڈ پہ کوئی کام بالکل نہیں ہو رہا۔ اور چترال کیلاش ویلی روڈ، جس میں جو کیلاش رہتے ہیں 3 وادیاں، وہاں پر بھی کام بند ہے، اور چترال شندور روڈ پہ بھی کام بند۔ جی وقاص صاحب، اس بار چترال کے نوجوانوں نے اسلام آباد میں کافی دنوں تک چترال کو حق دو کے نام سے دھرنا دیے۔ اس دھرنے کے بعد کیا چترال کو وہ حقوق دلوا سکے، یا محض وہ ایک دھرنا تھا اور وہ واپس چلے گئے؟ ہم نے بالکل احتجاج کیا چترال شندور روڈ پر، جب مشینری کو موو کیا گیا وہاں پر کام بند ہوا تو ہم نے احتجاج کیا۔ تو ہمارے چترال کا MPA جو ہے، جس کا تعلق جماعت علماء اسلام سے ہے، انہوں نے نومبر کے مہینے میں اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ چترال شندور روڈ پر کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ گرم علاقے کے ہیں، لہٰذا وہ سرد علاقہ چترال میں کام نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے وہ وقتی طور پر چھٹی پہ چلے گئے۔ حالانکہ اسی وقت مشینری کو بھی موو کیا گیا تھا، لیکن جو چترال شندور روڈ پہ صرف اسٹیٹ پراپرٹی جو ہیں، اسٹیٹ پراپرٹی، لوگوں کے ایگریکلچر پراپرٹی، ابھی تک پرائیویٹ پراپرٹی ایکوائر نہیں کیا گیا ہے۔ تو اسٹیٹ پراپرٹی پہ وہاں صرف وائڈنگ کا کام جاری تھا، وہاں کوئی مزدور کام نہیں کر رہے تھے، صرف مشینری کا کام جاری تھا، تو کام کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے احتجاج کیا تو کچہری میں چیئرمین NHA نے میرے سوال کے جواب میں انہوں نے 28 دسمبر 2022 کو انہوں نے بیان دیا کہ 15 دن کے بعد چترال شندور روڈ پر کام دوبارہ شروع ہوگا، فنڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب جنوری 2023 کو کام شروع ہوگا۔ جی، اسلام آباد اور پشاور سے چترال کے لیے فلائٹس کافی عرصے سے بند ہے، اس کی کیا وجوہات ہے اور اس کی الٹرنیٹ کیا ہے؟ چترال سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے چترال، پشاور سے چترال کے لیے جو PIA کی فلائٹ ہے وہ تو بند ہے، لیکن اس فلائٹ کی بندش بھی ہمارے عوامی نمائندوں کی نااہلی ہے، کیونکہ ابھی تک MNA اور MPA نے یہ سوال ریز نہیں کیا ہے کہ چترال کے لیے فلائٹ کیوں بند کیا گیا ہے، جبکہ چترال کے لیے کوئی متبادل نہیں ہے اس میں۔
تو لواری ٹاپ کا جس طرح میں نے عرض کیا لواری ٹنل کا وہی حال ہے، اور لواری ٹنل بننے کے بعد بھی ایک دن میں 3 فلائٹیں آتے تھے چترال کے لیے، لیکن موجودہ تقریباً سال 1.5 سال یا 2 سال ہو گئے چترال کے لیے فلائٹ کو مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے عوامی نمائندوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ وقاص صاحب، گلگت بلتستان کی طرح چترال کے لیے بھی گندم کا کوٹا رکھا گیا تھا، اس کا کیا بنا؟ اگر آپ چترال شہر آ جائیں گے تو چترال جو ہمارے چترال کا گرین گودام ہے، ان کے سامنے روزانہ آپ کو 4000 سے 5000 تک بچے، خواتین، بوڑھے اور بیمار لوگ آپ کو ملیں گے غلے کی تلاش میں۔ لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ نے 1 سال پہلے چترال کے لیے جو سبسڈائز گندم تھا، جو کوٹا چترال کے لیے مقرر تھا پاکستان بننے کے بعد اب تک، ان کو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ختم کر کے ہمارے چترال کا جو کوٹا ہے وہ مل والوں کو دے رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں وہ مل والے وہ آٹا کہاں دے رہے ہیں، لیکن چترال کے بازار میں بھی اور مل میں بھی آٹا نہیں ہے، اور چترالی جو ہے آٹا کے لیے ترس رہے ہیں۔ جی ناظرین، افسوس ہوتا ہے یہ صورتحال دیکھ کے۔ بے شمار ممالک اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے سیاحت کو فروغ دے رہے۔ ابھی تو سعودی عرب نے بھی سیاحت کو فروغ دینا شروع کیا ہے اور اپنی اچھی پالیسی سے اس کو کامیاب بنا رہا ہے، اور ہمارے علاقے اچھے اقدامات کے منتظر ہے۔ امید ہے ہماری حکومت اور محکمہ سیاحت اس پر توجہ دے گی۔ ہم اپنے اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔